اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اپنے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا، حشر کی تپتی ہوئی دھوپ میں جب زبانیں پیاس کی شدت سے باہر آئیں، ایسے سنکٹ کے وقت حوض کوثر سے بھر بھر کے جام کوثر پلانے والے آقا، حشر کے دن جب تمام انبیاء والمرسلین اذهبوا الی غیری کہہ کے کسی اور کے پاس جانے کا اشارہ کر دیں، ایسی جانکنی کے عالم میں انالہا کا مزدہ جافزہ سنانے والے آقا۔ میں قیام گاہ سے یہ محسوس کر رہا تھا، واللہ بتا رہا ہوں منبر رسول پر بلا بغیر کسی مبالغے کے، میں یہ کنفیوز تھا کہ میں اتر دریا پور میں ہوں یا دھام نگر شریف میں ہوں۔ الحمدللہ میں نے ان آنکھوں سے دھام نگر شریف کے نظارے کو بھی دیکھا ہے، اس سے حضور مجاہد ملت کو بھی دیکھا ہے۔ آپ لوگوں کی محبتیں، آپ لوگوں کے عشق اور آپ کی والہانہ عقیدتوں کو ان تمام علماء کرام نائبین مصطفیٰ کی عزت و توقیر جس طریقے سے ان کا حق تھا آپ لوگوں نے کی، اس پر میں آپ سبوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو علماء حق کی صحبت اور ان سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حضور مجاہد ملت رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی ایک تقریب ہے جو آپ کے دھام نگر شریف کے بعد حبیب بابو نے مجھے بتایا کہ حضور یہ حضرت حضور حبیب ملت صاحب قبلہ ہی کی سرپرستی، قیادت اور دیکھ ریکھ میں یہ دھام نگر شریف کے بعد اتر دریا پور اور یہاں کے بعد بنارس، سمجھ رہے ہیں آپ نے بہت ہلکے میں لے لیا، آپ نے ابھی سمجھا نہیں، حضور مجاہد ملت کو آپ نے سمجھا نہیں۔ اگر آپ سمجھ لیتے نا تو یہ اٹھک بیٹھک آپ نہیں کر کے بلکہ اپنی پلکوں سے اس زمین کو بہار رہے ہوئے۔ کیا کہنے حضرت، کیا جملے آپ نے ملت کو اگر سمجھ لیتے آپ سمجھ رہے ہیں جزاک الحمدللہ۔ ابھی اسد بھائی پڑھ رہے تھے اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بجے گا، میں کہتا ہوں کہ ہے رضائے رب کا ذریعہ، ہے رضائے رب کا ذریعہ مسلک احمد رضا، ہے رضائے رب کا ذریعہ مسلک احمد رضا۔ اور مسلک اعلیٰ حضرت سے ہمیں محبت پیٹ پرستی کی وجہ سے نہیں ہے، یاد رکھیے گا، یہ ہمیں ورثے میں ملی اور ہمارے خون میں شامل ہے الحمدللہ۔ ہے رضائے رب کا ذریعہ مسلک احمد رضا، خلد جانے کا ہے رستہ مسلک احمد رضا۔ اور قادریت چشتیت بہتی ہے جس میں رات دن، قادریت چشتیت بہتی ہے جس میں رات دن، ارے ہے وہی رحمت کا دریا مسلک احمد رضا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رحمت کا دریا مسلک احمد رضا، جس نے سچائی سے دیکھا اور پڑھا کہنے لگا، جس نے سچائی سے دیکھا اور پڑھا کہنے لگا، ابو حنیفہ کا ہے جھنڈا مسلک احمد رضا، ابو حنیفہ کا ہے جھنڈا مسلک احمد رضا۔ اور میرے دادا حضرت صدر الافاضل سے ہے آج، جس نے مسلک اعلیٰ حضرت کو دیکھا، پڑھا اور سمجھا ہے وہ تائید کرے گا۔ میرے دادا حضرت صدر الافاضل سے ہے آج، ارے بستی بستی قریہ قریہ مسلک احمد رضا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، فیضان تاج الشریعہ
نبیر صدر الافاضل میرے دادا حضرت صدر الافاضل سے ہے آج بستی بستی قریہ قریہ مسلک احمد رضا، اور میں نئی قادری سنی مسلمان ہوں نجم، میں نئی قادری سنی مسلمان ہوں نجم، ارے مجھ کو بھی ہے جان سے پیارا مسلک احمد رضا، مجھ کو بھی ہے جان سے پیارا مسلک احمد رضا۔ حضرات چند شعر بارگاہ مولائے کائنات میں اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر لوں، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، سوئی قسمت جگانے کو علی کا نام کافی ہے، سوئی قسمت جگانے کو علی کا نام کافی ہے، اور بھنور میں ہے سفینہ گردشوں نے گھیر رکھا ہے، بھنور میں ہے سفینہ گردشوں نے گھیر رکھا ہے، بھنور میں ہے سفینہ گردشوں نے گھیر رکھا ہے، تسلی ہے بچانے کو علی کا نام کافی ہے، تسلی ہے بچانے کو علی کا نام کافی ہے۔ اور آج جو چاروں طرف ایک فضا مسلمانوں کے خلاف تیار کی گئی ہے، ہر جگہ مسلمانوں پر جو ظلم و تشدد برپا کیا جا رہا ہے، اس کا ایک چھوٹا سا علاج میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، جو اب بھی از مہمت ہو مسلمانوں کے تیور میں، جو اب بھی از مہمت ہو مسلمانوں کے تیور میں، جو اب بھی از مہمت ہو مسلمانوں کے تیور میں، فصیل کفر ڈھانے کو علی کا نام کافی ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت،
مسلک اعلی حضرت 5 نعرہ پنجتن کا ایک نعرہ حیدری فیضان اولیاء کرام وسیلے کفر ڈھانے کو علی کا نام کافی ہے، اور میں قرباں کیوں نہ ہو جاؤں، نئی ہوں زمانے میں، میں قرباں کیوں نہ ہو جاؤں، نئی ہوں زمانے میں، میں قرباں کیوں نہ ہو جاؤں، نئی ہوں زمانے میں، میرے سارے گھرانے کو علی کا نام کافی ہے، میرے سارے گھرانے کو علی کا نام کافی۔ فرما رہا ہے یا ایھا الذین، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ جب ہمیں ایمان والا کہا جا رہا ہے، جب ہمیں ایمان والا کہا جا رہا ہے تو پھر اسلام میں پورے داخل ہونے سے کیا مطالبہ ہے، کیا مقصد ہے، کیا مراد ہے، کیا منشا ہے، اس کو اگر سمجھنا ہے تو آپ کو علماء کرام کی بارگاہ میں زانوِ ادب طے کرنا پڑے گا، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نائبین کی جوتیوں کو سیدھا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ مسائل شرعیہ کوئی ڈاکٹر کوئی پروفیسر بیان نہیں کرتا ہے، یہ کام علماء دین کا ہے، یہ علماء بیان کریں گے شریعت کی باتیں، قرآن اور حدیث کی باتیں، ورنہ حال وہی ہوگا کہ پتھری کے آپریشن کے لیے موچی کے پاس آپ پہنچ گئے، چمار کے پاس پہنچ گئے، کہا بھائی تو چمڑا کاٹ کر جوتا بناتا ہے، اس کو سلتا ہے، ڈاکٹر نے سونوگرافی الٹرا ساؤنڈ کر کے بتایا ہے میرے پیٹ میں پتھر ہے، اس میں آپریشن کرنا پڑے گا، 50,000 کا پیکیج ہے، بھائی میں تجھے 100-200 روپیہ دیتا ہوں، تو میرے پیٹ کو چاک کر، اس پتھر جس جگہ پر ہے، جس مقام پر ہے، میرے شکم کو پیٹ کو چاک کر کے نکال کر ویسے ہی سلائی کر دے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو آپ؟ وہ کر دے گا، اس کے پاس جو ہتھیار موجود ہے اس سے وہ آپ کے چمڑے گوشت کو کاٹ دے گا، اندر سے اس حصے کو بھی کاٹ کر نکال دے گا، سلائی کرنے کے لیے سوئی دھاگا بھی اس کے پاس موجود ہے، وہ سلائی بھی کر دے گا، مگر عقل و خرد رکھنے والے لوگوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا زندگی کی ضمانت وہ لے سکتا ہے؟ کیا زندگی کی ضمانت وہ موچی چمار لے سکتا ہے؟ نہیں۔ آپ کہیں گے کہ اگر پیسے بچانے کے لیے موچی سے آپریشن ہم نے کروا لیا، آپریشن تو ہو جائے گا، مرض تو دور ہو جائے گا، مریض کی کوئی گارنٹی نہیں، مریض کی کوئی گارنٹی نہیں۔ آج کل اسد بھائی یہی سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے، ایک ریکارڈنگ کیجئے چھوڑ دیجئے، ایک ریکارڈنگ کیجئے چھوڑ دیجئے، سوشل میڈیا وہ فیس بک نہیں، فساد بک ہو گیا ہے، فساد بک ہو گیا ہے۔ ایک ویڈیو کلپ چھوڑ دیجئے، پھر دیکھیے جہاں آپ کو بلایا جائے گا 50 لوگ آپ کی گرد و نواح گھومیں گے، 50 لوگ گھومیں گے، 50,000 کا پیکیج آپ کا طے ہے۔ کل تک 5,000 روپے مسجد میں مل رہے تھے۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے، مسلک اعلیٰ حضرت جاننا ہے تو آؤ علماء کرام کی بارگاہ میں، آپ خان نگر شریف میں حضور مجاہد ملت کے آستانے پہ جھاڑو لگاؤ، پتہ چل جائے گا مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے۔
لباس پہن لینے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت؟ ٹی وی پہ آ جانے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت؟ نہیں، مسلک اعلیٰ حضرت یہ نہیں ہے۔ ارے مسلک اعلیٰ حضرت تو وہ ہے جو خود بھوکا رہتا ہے دوسرے کو کھلاتا ہے، جو خود پھٹا ہوا لباس پہنتا ہے مگر دوسرے کو اچھا پہناتا ہے، اپنے بھائی کے لیے اچھا انتخاب کرتا ہے۔ سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ آپ گھوم کے کہیے گا کہ ہم دین کے سپاہی 50-50 ہزار روپے میں ایسے مجاہدین مارکیٹ میں بک رہے ہیں، 50-50 ہزار روپے میں 40-40 آپ کی مرضی ہے جتنی قیمت لگا دیجئے، مگر میں عرض یہ کر رہا تھا اگر مسئلے کو قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے تو علماء کی بارگاہ میں زانو ادب طے کرنا پڑے گا۔ مولانا اختر ضیائی صاحب نے جب آپ کے ذہن پر دستک دی ہے اور آپ تک اپنی پہنچ بنانے کی کوشش کی ہے، جب ہم نے ان سے پوچھا مولانا اختر ضیائی صاحب ذرا بتائیے تو صحیح، قرآن ہمیں ایمان والا بتا رہا ہے، پھر اسلام میں پورے داخل ہونے سے کیا مطلب اور کیا منشا ہے؟ تو مولانا اختر ضیائی صاحب ایک پانی کا برتن آپ کے سامنے لا کر رکھ دیں گے، پانی کا لبالب بھرا ہوا پورا برتن پانی سے بھرا ہوا ہے، لا کر رکھ دیا، جیب سے چند سکے نکالے، چند سکے نکال کر اس پانی میں ڈال دیے، آپ سے پورے مجمع سے پوچھا بتاؤ پانی برتن میں کیا ہے؟ آپ نے کہا پانی ہے، کہا پانی کے اندر کیا ہے؟ سب نے کہا سکے ہیں، پیسہ ہے، کوئنس ہیں، مگر اب مجھے یہ بتائیے جو کوئنس وہاں پر پڑے ہوئے ہیں پانی کے اندر داخل ضرور ہیں، برتن میں داخل ضرور ہیں، وہ سیف ہیں کہ انسیف؟ ایک چھوٹا سا بچہ 10-12 سال کا دوڑ کر آئے گا، ہاتھ ڈالے گا، لے کر چلا گیا، اتنے انسیف ہیں، ایک ہاتھ ڈالا نکال کر لیا ہے، وہیں پیچھے حافظ جنید رضا حبیبی صاحب کھڑے ہوئے تھے، بہت سمجھدار ہوشیار چالاک آدمی ہیں، جیب سے ایک پڑیا نکالی، پڑیا نکالنے کے بعد اس کو کھولا، دیکھا اس میں رنگ ہے، لے کر اسی پانی میں ڈال کر ہلا دیا، مجمع سے مخاطب ہو کر کہا جتنے بھی دانشور ہیں اس پانی سے اس رنگ کو جدا کر کے دکھاؤ، پانی اور رنگ کو جو ترکیب اور جو ٹرک آپ آزمانا چاہتے ہیں آزما لو، بتاؤ پانی سے رنگ کو جدا کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ یہی منشا قرآن کا ہے، یہی مراد قرآن کی ہے کہ مسلمانوں اے ایمان والو اسلام میں ایسے داخل ہو جاؤ، ایسے داخل ہو جاؤ کہ بڑے سے بڑی طاقت اور قوت بھی مل کر تمہیں اسلام سے باہر نہ نکال سکے، تمہیں اسلام سے باہر نہ نکال سکے۔ حضور صدر الافاضل رحمت اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا یا جب کوئی کنورٹ ہو کر ان کے مذہب کو اختیار کرتا، اپنے سابقہ مذہب پرانے مذہب کو چھوڑ کر عیسائیت کو اختیار کرتا، تو وہ ایک برتن میں پانی لاتے اور اس میں زرد رنگ گھول دیتے اور اس زرد رنگ میں بچے کو یا اس جوان کو نہلا دیتے اور کہتے کہ اب تم ہمارے رنگ میں رنگ چکے ہو، اب تمہارے اوپر باہر کا کوئی رنگ داخل نہیں ہوگا۔ قرآن نے اس کی مخالفت کری۔ حضور صدر الافاضل فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں یہی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ مقصد یہ ہے، منشا یہ ہے، مراد یہ ہے، اے ایمان والو، اے مسلمانوں تم اسلام میں ایسے داخل ہو جاؤ کہ تمہارا ظاہر بھی اسلامی ہو جائے، تمہارا باطن بھی اسلامی ہو جائے، تم ظاہر سے بھی مسلمان نظر آؤ، تم باطن سے بھی مسلمان نظر آؤ۔ اور 1 صدی پہلے میرے امام نے اسی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں، ارے تیری گٹری تاکی ہے وہ تیری۔ واہ واہ، زندہ باد، اللہ اکبر۔ مسلک اعلیٰ حضرت عرس مجاہد ملت نبی حضور صدر الافاضل حضور نجم العلماء، واہ 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 واہ۔ تیری گٹھری تاکی ہے اور تیری نیند نرالی ہے، اور
آپ جانتے ہیں ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مومن کی مثال کیسے دی ہے؟ آپ علماء کی بارگاہ میں جب زانو ادب طے کریں گے، خدا کی قسم آپ کا ظاہر اور باطن دونوں نکھار دیں گے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام کا مقدس مجمع مسجد نبوی شریف کا صحن ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میری پیارو، اے میری جانی سارو، اے میرے غلاموں، کیا جانتے ہو مومن کی مثال کس درخت کی سی ہے؟ مومن کی مثال کس درخت کی سی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف فرما تھے۔ وہ فرماتے ہیں میں سرکار کا اشارہ سمجھ گیا مگر ادباً میں خاموش رہا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بیان کر دیجئے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، آپ ہی بیان کر دیجئے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح مانند ہے۔ کیا بات ہے، زندہ باد، واہ 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 واہ، سامنے ادھر آئیے۔ کھجور کے درخت کے درخت کے مانند ہے۔ آپ نے کھجور کا درخت دیکھا ہے؟ کھجور کا گاچھ، جی آپ کے یہاں گاچھ کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے نا کتنا خوبصورت ہوتا ہے، کتنا خوبصورت ہوتا ہے، اس کا پھول کتنا خوشبودار اور اتنا بڑا پھل۔ آپ کے اتر دریا پور میں ہے ایسا کوئی کھجور کا درخت ہے؟ نہیں، وہ اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے جی وہ کہہ رہا ہے اتنا بڑا درخت پھل ہوتا ہے نا کھجور کا؟ نہیں، چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹا دیکھیے ماشاءاللہ۔ کھجور کے درخت سے مثال میرے آقا نے دی۔ اب یہاں پھر آپ کے ذہن میں بات آئے گی کہ اس ضروع زمین کے اوپر بے شمار درخت ہیں، اس ضروع زمین پر طرح طرح کے درخت پائے جاتے ہیں، بڑا قیمتی درخت ہے، بڑا موٹا اور تازہ اور گھناور درخت ہے۔ اسی زمین کے اوپر چھوٹے چھوٹے مگر قیمتی درخت بھی پائے جاتے ہیں، جن میں زعفران کا درخت بھی ہے۔ چھوٹا سا پھول نکلتا ہے، کئی لاکھ روپیہ کلو وہ زعفران بکتی ہے۔ اگر لکڑی کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو چندن کی لکڑی سب سے قیمتی لکڑی ہے۔ کھنے ہونے کے پھل کے اعتبار سے دیکھیں طرح طرح کے پھل کے درخت آپ کو مل جائیں گے، مگر میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مومن کی مثال دی، مومن کی مثال دی تو چندن کے درخت سے نہیں دی، کیا بات ہے، واہ واہ، زعفران کے درخت سے نہیں دی، عام اور دوسرے درختوں سے نہیں دی، بلکہ آقا نے اگر مومن کی مثال دی ہے کھجور کے درخت سے دی ہے۔ آخر اس میں کون سی حکمت پوشیدہ ہے، کون سے راز پنہا ہیں؟ جب ہم نے علماء کرام کی بارگاہ میں زانو ادب طے کیا تو ہم نے تین باتیں جو موٹی موٹی ہمارے ذہن میں آئیں، جو علماء سے ہم نے سیکھیں، تین مثالیں، تین باتیں۔ ایک، جب موسم بہار جاتا ہے، جب بہاروں کا موسم جاتا ہے، خزاں کا پتجھڑ کا موسم آتا ہے، ہر درخت کے پتے گر جاتے ہیں، سارے درخت کملا جاتے ہیں، مرجھا جاتے ہیں، مگر کھجور کے درخت کو دیکھیے جیسا وہ مئی جون کی تپتی ہوئی گرمی میں کھڑا ہوا ہے، جیسے وہ دسمبر کی سرد راتوں میں کھڑا ہوا ہے، ایسے ہی مئی جون کے لو کے تھپیڑوں میں بھی کھڑا ہوا۔ بے شک بے شک، آقا نے ارشاد فرمایا مومن کی مثال، یہ سردی گرمی فضا اور خزاں دونوں کو برداشت کرتا ہے، یہی مثال تو مومن کی ہے، یہی مثال تو مسلمان کی ہے۔ آج 1400 سالہ تاریخ کا آپ جائزہ لیجئے، مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ کا عرس ہے، ذرا کچھ سیکھ کر یہاں سے جائیے، کچھ حاصل کر کے جائیے، اپنی 1400 سالہ تاریخ کا آپ ذرا بغور مطالعہ کیجئے۔ اگر اتنا وقت نہ ہو، ہر ہاتھ میں موبائل ہے، گوگل پہ جا کر یوٹیوب پہ جا کر سرچ کیجئے گا مسلمانوں کے اوپر کیسے کیسے ظلم ڈھائے گئے ہیں۔ کبھی کربلائے معلیٰ کی تاریخ آئی ہے، کبھی ہلاکو خان اور چنگیزیوں نے مسلمانوں کو قتل کیا ہے، کبھی اسی
بھارت کی زمین پر اگر قریب کے 30-40 سال کا جائزہ لیجئے، سن 1980 کا دور ہے، مراد آباد کی زمین ہے، ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ سن 1989 کی تاریخ ہے، بھاگلپور میں ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ سن 1991 میں بجنور میں ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ بابری مسجد کی شہادت کسے یاد نہیں؟ سن 1992 میں بابری مسجد کو شہید کر کے پورے ملک کی فضا میں آگ لگا دی گئی۔ سن 2002 کی تاریخ کون بھول سکتا ہے؟ گجرات میں ہندو سنگٹھنوں کی تلوار اور ترشیلوں پر مسلمانوں کے کمسن بچوں کی تصویریں اور وہ ظلم کے ننگے ناچ کرتی ہوئی تصویریں نظر آ رہی تھی۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا 2012 اور 13 میں مظفر نگر میں مسلمانوں کے لیے کیا کرا گیا؟ 2020 میں دلی کے فسادات کیا آپ کو یاد نہیں؟ ابھی تازہ چند مہینہ پہلے تریپورہ کے مسلمانوں پہ ظلم جو ڈھائے گئے، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ سب آپ نے دیکھا، مگر کیا بات ہے، پوری دنیا کی طاقتیں، ہندوستان ہو، افغانستان ہو، ایران ہو، عراق ہو، شام ہو، لیبیا ہو یا مسلمانوں کا کوئی بھی خطہ ہو، جہاں دیکھیں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، جہاں دیکھیں مسلمانوں پہ بم برسائے جا رہے ہیں، جہاں کی زمین کو دیکھیے مسلمانوں کے خون سے لال کی جا رہی ہے، مگر یہ مسلمان ہے۔ اگر دوسری قوم ہوتی اب تک سرنڈر کر دیتی، دوسری قوم ہوتی، دوسرے مذہب کے لوگ ہوتے اب تک گھٹنوں پہ آ جاتے، مگر یہ مسلمان ہیں، یہ اسلام کے ماننے والے ہیں، یہ پیغمبر اسلام کے چاہنے والے ہیں، یہ پیغمبر اعظم کے دیوانے ہیں۔ دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مگر یہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ظلم ان پر ڈھائے جاتے ہیں، مگر یہ پھر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کی ہریالی میں کیا بات ہے، ان کی ہریالی میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے۔ 1400 سال گزر گئے، فرق نہیں آ رہا ہے۔ ارے فرق اس کی ہریالی میں آئے جو ہریالی بنیادار سے لے۔ کیا بات ہے، وہ ہریالی بنیادار سے ملے۔ ہمیں تو مدینے کے تاجدار سے ملی ہے، اس کے گنبد مینار سے ملی ہے۔ مسلمانوں کو ہریالی اور سبزہ جو ملا ہے تمہارے حضرہ کے سب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص مجاہد ملت، مذہب اسلام، نعرہ حیدری۔ اس کی ہریالی ختم نہیں ہوتی ہے۔ ایک مثال یہ، دوسری یہ کہ جب آپ کے یہاں حجاج کرام زیارت حرمین شریفین سے واپس آتے ہیں تو آپ لوگ ان سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں؟ جاتے ہیں نا۔ جانے کا مقصد ان آنکھوں اور اس چہرے کو اور ان ہاتھوں کا بوسہ لینا بھی ہے جو در و دیوار مصطفیٰ کو مس کر کے آئی ہے، جو سرکار کی جالیوں کو دیکھ کر آنکھیں آئیں، ان آنکھوں کو دیکھنے کا بھی ایک شوق ہوتا ہے، مگر دل میں ایک اور کسک ہوتی ہے، دل میں ایک اور تمنا انگڑائی لیتی ہے اور ایک کلی کھلتی ہے۔ کیا کہ یہ مدینہ شریف سے آئے ہوں گے تو سرکار کے شہر پاک کی کھجوریں ضرور لائے ہوں۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کھجوریں ضرور لائے ہوں گے۔ ہزاروں کلومیٹر دور مدینہ شریف، ہزاروں کلومیٹر دور مدینہ شریف، مگر اتر دریا پور میں کوئی حاجی صاحب آ جائیں تو مدینے کا فیض لے کر آ رہے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، مدینے کا فیض لے کر آ رہے ہیں۔ اسی طرح مومن کی مثال ہے۔ مومن مسلمان پیدا ہوتا ہے جیلان کی دھرتی پر، کیا بات ہے، مگر جب وہ بغداد کے منصب ولایت پہ فائز ہوتا ہے تو پوری دنیا میں فیض جاری ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ مومن پیدا ہوتا ہے سنجر کی زمین پر، مگر جب اجمیر معلیٰ سے دہلی کا سفر کرتا ہے تو ایسا فیض بانٹتا ہے، 1 2 نہیں، 10 20 ہزار نہیں، 90 لاکھ کو مصطفیٰ کا غلام، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کر گزر گیا۔ کیا وجہ تھی؟ 90 لاکھ مسلمان ہو گئے۔ ان کے یہاں کیا کوئی لوٹے والی جماعت گئی تھی؟ کیا ان کے یہاں کسی نے 40 دن کا چلہ کیا تھا؟ نہیں، انہوں نے اسلام بتایا نہیں تھا، میرے غریب نواز نے اسلام بتایا نہیں تھا، بلکہ اپنے سراپا اور کردار میں اسلام کو دکھایا۔
اپنے کردار سے اسلام کو دکھایا تھا۔ دوسری مثال، مسلمان کا فیض دور دور تک پہنچتا ہے۔ تیسری اور آخری مثال، کھجور کے درخت جو کہ پھل کے اعتبار سے بڑا میٹھا ہوتا ہے، ایسے ہی مومن کا اخلاق بڑا اعلیٰ اور عمدہ ہوتا ہے۔ یہ مومن کی پہچان ہے، یہ مومن کی پہچان ہے۔ بد خلق، گالی گلوچ کرنے والا اور زبان پہ سے نازیبا کلمہ ادا کرنے والا مسلمان ہو سکتا ہے مگر مومن نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا اب وہی درخت ہے، اگر سلیقے کے ساتھ اس سے پھل حاصل کریے گا، پیار اور محبت کے ساتھ پھل لیجئے گا تو پھل دے رہا ہے، اور اگر کوئی الجھنے کی کوشش کرے، واہ واہ واہ، اس کے پتوں کو رب نے ایسا بنایا ہے، ایسا سوارا ہے کہ وہ اپنے سے الجھنے والے کے لیے تلوار کا کام کرتا ہے۔ یہی مومن کا، مسلمان کا تیور اور کردار ہے، جو محبت سے، جو پیار سے اس سے فیض حاصل کر لے، اس کے لیے تو وہ کھجور کی طرح شیریں اور میٹھا ہے، مگر جو اس سے الجھنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وقت کا ہلاکو خان ہو، چاہے وہ وقت کا ہلاکو خان ہو یا پرتھوی راج چوہان ہو، خواجہ کی جوتیاں اس کی عقل ٹھکانے لگا دی۔ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ۔ خواجہ کی جوتیاں عقل کو اس کے ٹھکانے لگا دیتی ہیں، حواس باختہ کر دیتی ہیں۔ یہ مثال ہے مومن کی، پیار سے لے، پریم سے لے۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمان ضرور بن گئے، ہم مسلمان گھر میں ضرور پیدا ہو گئے، مگر ہم نے اپنے ظاہر اور باطن کو ویسا نہیں کیا جیسا ہمارا مذہب ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ آپ ذرا تاریخ کو پڑھیے، آپ ذرا تاریخ کا مطالعہ کیجئے۔ مدینہ شریف کی زمین پر، مدینہ شریف کی سرزمین ہے، دور دراز سے ملک کا قاصد ایمبیسڈر آیا ہے، مدینے میں آ کر پوچھا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنگلہ اور محل کہاں ہے؟ 22 لاکھ مربع میل پر جن کی حکومت ہو، کیسر و کسرا کی بنیادیں جس کے نام سے کاپتی ہو۔ آقا فرماتا ہے عمر جس راستے سے تو گزرتا ہے شیطان 40 قدم دور بھاگتا ہے۔ کہ یہ سبحان اللہ۔ سوچا اتنی بڑی شان کے خلیفہ ہے تو بڑے محل میں بڑے تجھ کو احتشام کے ساتھ رہتے ہوں گے۔ مدینے میں داخل ہو کر مدینے کے لوگوں سے پوچھا ہے لوگوں ذرا بتاؤ تمہارے خلیفہ امیر المومنین کہاں ملیں گے، ان کا محل، ان کا مکان کون سا ہے؟ سر سے پاؤں تک دیکھا، کہا باہر سے آئے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ کہا جاؤ مسجد نبوی شریف چلے جاؤ، مسجد نبوی شریف چلے جاؤ، وہاں معلوم کر لینا، کسی سے بتا دے گا عمر کون ہے، بتا دے گا عمر کون ہے۔ مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوئے، پہنچے، دیکھا کچھ لوگ مسجد نبوی شریف کو صاف کر رہے ہیں، جھاڑو لگا رہے ہیں، چند لوگ نظر آ رہے ہیں۔ پوچھا، دیکھا نہیں تھا کبھی، واٹس ایپ اور فیس بک کا زمانہ نہیں کہ پہنچنے سے پہلے تصویر پہنچ جائے مولانا اختر ضیائی صاحب کی۔ اسٹیشن گاڑی بعد میں پہنچی ہے، مولانا اختر ضیائی صاحب موبائل کے ذریعے پہلے، ریسیو کرنے والے پہلے وہاں موجود ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں کون ہوں۔ السلام علیکم حضرت، آپ ہی کو لینے آئے ہیں، پھول اور مالا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت استقبال۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈنے کے لیے پہنچے، کہا کہ بھائی میں فلاں ملک سے آیا ہوں، وہاں کا قاصد ہوں، شاہی پیغام اور پروانہ لے کر آیا ہوں، حضرت فاروق اعظم سے ملنا ہے، عمر سے ملنا ہے۔ مسجد میں چاروں طرف دیکھا، کسی کونے میں نظر نہیں۔ کہا کہ ایک کام کرو، مسجد کے باہر وہ جو باغ نظر آ رہا ہے، چند درخت نظر آ رہے ہیں، وہاں جا کر دیکھو، وہاں جا کر دیکھو، وہاں مل جائیں شاید۔ جب وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک شخص، دوپہر کا وقت ہے، زمین پر نہ کوئی بستر ہے، نہ قالین ہے، نہ تکیہ ہے، یوں ہی پتھر اور ریت کی زمین پر لیٹے ہوئے حضرت عمر فاروق ہیں۔ سر کے نیچے نرم و نازک تکیہ نہیں ہے بلکہ ایک پتھر کا ٹکڑا ہے، جس درخت کے نیچے حضرت فاروق اعظم آرام کرنے کے لیے لیٹے ہیں،
جس وقت لیٹے ہوں گے ممکن ہے کہ یہ سوچ کر اور یہ دیکھ کر لیٹے ہوں گے کہ درخت کی چھاؤں یہاں ہے، مگر جب آنکھ لگی تو دیکھا کہ سورج جب آگے بڑھ گیا تو وہ چھاؤں بھی آگے نکل گئی چہرے کے اوپر، سورج دوپہر کے سورج کی تمازت اور اس کی کرنیں پڑنے لگی، چہرہ پسینے پسینے ہو گیا، حتیٰ کہ دائیں طرف جو زمین سے حصہ لگا ہوا تھا پسینے سے شرابور ہے، اور زمین کی مٹی اور ریت آپ کے رخساروں پر لگی ہوئی، آپ کے رخسار پر لگی ہوئی۔ اٹھایا، اٹھانے کے بعد جس مقصد کے تحت آئے تھے عرض کیا، کہا کہ عمر میں تو جاتا ہوں، میں جا رہا ہوں، مگر میں نے سنا تھا کہ تمہارے نام سے کیسر و کسرا کی دیواریں کانپا کرتی ہیں۔ عمر یہ کیا معاملہ؟ یہ کون ہے؟ یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم ہیں، یہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، جن کے نام سے کیسر و کسرا کی دیواریں کانپا کرتی ہیں۔ جب آپ نے لشکر بھیجا ہے شام اور فلسطین میں، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ہے، حضرت سعد ابن ابی وقاص ہیں، جب وہاں کے یہودیوں اور عیسائیوں نے دیکھا کہ ہم مسلمانوں کا تعاقب نہیں کر سکتے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے ایک امن کا پرچم بلند کیا اور کہا کہ ہم اسلامی جرنیلوں سے اور اسلام کے فوج کے افسروں سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ ملاقات کے لیے صحابہ کرام تشریف لے گئے، ادھر سے یہودی عیسائی پادری ہیں، شہر کے رسوخدار ہیں، روسا ہیں، زمیندار ہیں، فوج کے بڑے بڑے اعلیٰ ادھیکاری ہیں، کہا کہ ہم آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ سے امن چاہتے ہیں۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی حکومت کے ساتھ مل کر اپنی حکومت قائم کریں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ شہر کے خزانوں اور اس شہر کے قلعے کی چابی آپ کے خلیفہ کے ہاتھ میں دیں گے، مگر اس کے لیے ہماری شرط یہ ہے کہ ان کو یہاں آنا پڑے گا، ان کو یہاں آنا پڑے گا۔ حضرات آپ جانتے ہیں کہ آپ کے میونسپل کارپوریشن کے الیکشن اگر کوئی جیت جائے، کوئی مکھیا کا الیکشن جیت جائے، ایک مکھیا بننے کے بعد اس کے ساتھ 50 باڈی گارڈ ہوتے ہیں، 50 آگے پیچھے گھومنے والے اس کے لوگ ہوا کرتے ہیں، اس کے ناز و نام کو برداشت کرنے والے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ یہ ذرا سے دنیا دار، یہ ذرا سے میونسپل کارپوریشن کے ممبر اور یہ ایک پنچایت الیکشن کو جیتنے والے مکھیاؤں کا حال ہے، مگر 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے سیدنا فاروق اعظم کو میرے دوستوں ملاحظہ کرو۔ میں چاہتا ہوں اور میں یہ آپ سے عرض کر کے جاؤں گا کہ آپ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھوائیں، تاکہ اسلام اور مذہب اسلام سے سچی وفاداری کے جو درس آپ کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اور وفاداروں سے مل جائیں گے، وہ دنیا داروں کے پاس نہیں ملے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ فاروق اعظم کے بارے میں جب یہ شرط سنی صحابہ کرام نے فوراً تیز رفتار سواری پر قاصد کو بٹھا کر ایک پروانہ دارالحکومت مدینہ شریف روانہ کیا اور کہا کہ جا کر فاروق اعظم کو یہ خط دو اور کہنا کہ حضور جلد سے جلد تشریف لائیں، کہیں ایسا نہ ہو ان کا ارادہ تبدیل ہو جائے اور پھر جنگ کی نوبت آ جائے۔ قاصد نے جا کر وہ پیغام دیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاحظہ فرمایا، دیکھا، پڑھا۔ آج آپ اندازہ کیجئے جس کی حکومت 22 لاکھ مربع میل پر ہو، جس کی حکومت 22 لاکھ مربع میل پر ہو، جب وہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جب اپنے سواری اور اپنے قافلے کے ساتھ چلیں گے کیسی شان کے ساتھ ہونا چاہیے ان کو۔ مگر تاریخ بتاتی ہے، مگر ہسٹری بتاتی ہے، اپنے غلام اسلم سے کہا، اے اسلم ہم کسی سرکاری سواری پہ نہیں جائیں گے، ہم سرکاری خرچے پر بھی نہیں جائیں گے، اس لیے کہ عمر کو طلب کیا گیا ہے، عمر کو بلایا گیا ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہو تو چل سکتے ہو، اگر تمہارا ارادہ نہ ہو تو نہ چلو۔ اسلم نے کہا، غلام نے کہا کہ حضور میں چلنے کو تیار ہوں، جہاں آپ چلیے گا، جہاں ہمارا آقا ہوگا وہاں پیچھے پیچھے غلام بھی چلے گا۔ کہا کہ اسلم ایک بات سن لو، میرے ساتھ سفر کرو گے، میری ایک
شرط ہے، وہ شرط یہ ہے سواری کے لیے جانور ایک ہوگا، پورے راستے سواری پہ سوار فقط میں نہیں رہوں گا بلکہ ایک منزل تک میں سواری پہ سوار رہوں گا، پھر تھوڑا آرام کریں گے، اگلی منزل تک تم میں گھوڑے کی لگام پکڑوں گا، اس طریقے سے چلنا ہو تو میرے ساتھ چلنے کو چلو۔ تو اسلم نے کہا تھا حضور زمانہ کیا کہے گا، دنیا کیا کہے گی، غلام آقا کی سواری کی نکیل اور لگام پکڑ کر چلے تو کوئی بات نہیں، اس کی عزت و توقیر میں اضافہ ہوگا، مگر آقا غلام کی سواری اگر لے کر چلے گا، نکیل پکڑ کے چلے گا تو غلام کیا کرے گا؟ کہا کہ اسلم میرے ساتھ چلنا ہے تو چلو ورنہ تم رک سکتے ہو، میں جا رہا ہوں۔ غلام نے کہا مجھے حضور کی شرط منظور ہے، ساتھ میں چل دیا، ساتھ میں حضرت فاروق اعظم کے چل دیا، حضرت فاروق اعظم جا رہے ہیں، ساتھ میں غلام بھی ہے، ایک منزل آپ سوار ہوتے ہیں، دوسری منزل غلام سواری پہ سوار ہے، جب غلام سوار ہوتا حضرت فاروق اعظم نکیل پکڑ لیتے، رسی کو لگام کو پکڑ لیتے، اور جب حضرت فاروق اعظم سوار ہوتے تو غلام نکیل اور رسی کو پکڑ لیتا، لگام کو تھام لیتا۔ مسلمانوں اللہ کی رحمتیں جھوم کر برسی، رب کی رحمتیں جھوم کر برسی، میرے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ملک کی سرحدوں میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ آسمان سے ایک بادل آیا اور برس کر چلا گیا، گویا کہ اس زمین کی آلودگی اور گندگی کو دھو کر چلا گیا، فضا خوشگوار ہو گئی، ماحول سازگار ہو گیا، ہوا مشک بار ہو گئی، ہوا چل رہی ہے، بھینی بھینی ہوا چل رہی ہے، مہکی مہکی ہوا چل رہی ہے۔ حضرت فاروق اعظم بھی گاؤں میں بستی میں داخل ہوتے ہیں، شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص ہیں، اس مسلمانوں کے لشکر کے بڑے بڑے جرنیل اور بڑے بڑے قائدین ہیں، صحابہ کرام کی ایک کثیر جماعت ہے، بڑے بڑے صحابہ ہیں، وہیں پر عیسائی پادری بھی کھڑے ہیں، سرمایہ دار بھی کھڑے ہیں، اثردار بھی کھڑے ہیں، زردار بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ تم نے آج تک سنا تھا حضرت فاروق اعظم کے نام کو مگر کبھی دیکھا نہیں تھا۔ جب حضرت فاروق اعظم کی سواری شہر میں داخل ہو رہی ہے اس وقت سواری پہ سوار رہنے کی باری اسلم کی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانور کی سواری کی نکیل تھامے ہوئے بستی میں داخل ہو رہے ہیں، بستی میں داخل ہو رہے ہیں، غلام سواری پر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے دور سے دیکھا، دوڑ کر آئے، اور مزے کی بات آپ کو بتاتا چلوں، مورخین روایت کرتے ہیں جب حضرت فاروق اعظم بستی میں داخل ہوئے بارش ہونے کی وجہ سے مٹی نرم ہو گئی تھی، مٹی گیلی ہو گئی تھی، جیسے بارش ہونے کے بعد آپ کے یہاں کی زمین گیلی ہو جایا کرتی ہے، مگر جب حضرت فاروق اعظم بستی میں داخل ہوئے تو بستی کی شہر کی مٹی نے اچھل کر حضرت فاروق اعظم کے قدموں کا بوسہ لیا، سبحان اللہ، آئے ہے دامن سے لپٹ کر برکتوں کو حاصل کیا۔ کہ فاروق اعظم کفر کی عادت بہت ہو گئی، کفر کی تاریکی میں بہت جی لیے، اب کفر کی تاریکی میں جیا نہیں جاتا ہے، اب اسلام کی روشنی سے اس فضا کو بھی معمور کر دیجئے، منور کر دیجئے۔ حضرت فاروق اعظم نے کیچڑ کی وجہ سے اپنی نالین جوتیوں کو اتار کر بغل میں دبا لیا، بغل میں جوتیاں دبائے ہوئے، سواری پہ غلام، ہاتھ میں لگام تھامے ہوئے فاروق اعظم تشریف لا رہے ہیں، فاروق اعظم تشریف لا رہے ہیں۔ سنو مسلمانوں، قائد کیسا ہوتا ہے، مجاہد ملت کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا ہے، ہم نے سنا ہے اپنے بزرگوں سے، حضور مجاہد ملت سفید تہبند پہنا کرتے تھے، سفید کرتا پہنتے تھے، پتلے کی ٹوپی۔ یہ کیسا مجاہد ہے، یہ کیسا مجاہد ہے۔ آج تو حال یہ ہے کہ بزرگوں کے نام کی روٹیاں توڑنے والے بڑے بڑے قیمتی لباس، شایان شان لباس پہن کر گھوم رہے ہیں، یہ حال ہو گیا ہے۔ بزرگوں کی عظمتوں کو بیچنے کی فراق میں لگے ہوئے، اللہ ماشاءاللہ، اللہ بچائے ایسے لوگوں سے۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب داخل ہوئے حضرت سعد نے جب دیکھا دور سے نظارہ کے بغل میں جوتیاں دبی ہوئی ہیں، سواری پہ غلام اسلم بیٹھا ہوا ہے، نکیل حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ میں ہے، دوڑ کر قریب پہنچے اور جو لباس حضرت فاروق اعظم زیب تن فرمائے ہوئے تھے اس پر چمڑے کے پیبند لگے ہوئے تھے۔
امیر المومنین جسم کے اوپر پیبند والا لباس پہن کر اللہ اکبر داخل ہوتے ہیں شام اور فلسطین کی سرحدوں میں. حضرت سعد دوڑ کر آئے، عرض کرتے ہیں حضور چند لمحوں کے لیے خیمے میں تشریف لے چلیے. کیا بات ہے، ہمارے خیمے میں تشریف لے چلیے. اے سعد کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا حضور آپ کے لباس کے اوپر کتنے پیبند لگے ہوئے ہیں. آج تک عیسائیوں کے پادریوں نے اور عیسائیوں کے بڑے بڑے سرداروں نے جو آپ کے نام سے لرزہ براندام ہیں، جو کانپ رہے ہیں، آج تک آپ کو دیکھا نہیں ہے. آپ کے قدموں میں کیچڑ لگی ہوئی ہے، لباس پہ کیچڑ لگی ہوئی ہے، لباس پیبند سے سلا ہوا ہے، لباس پر پیبند لگے ہوئے ہیں. حضور چند لمحوں کے لیے چلیے، ہاتھ منہ دھو کر غسل کر لیجئے، لباس چینج کر لیجئے. اگر نہیں لائے ہیں ہمارے پاس لباس ہے، آپ پہن کر شایان شان شہر میں داخل ہوں تاکہ ان لوگوں کے دلوں پر اسلام اور امیر المومنین کی دھاک مزید بیٹھ جائے. تاریخ بتاتی ہے، مورخین نے روایت کیا ہے، حضرت فاروق اعظم نے جب حضرت سعد اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے یہ سنا تو جلال کی کیفیت آپ پر طاری ہو گئی. جوش ایمانی سے کانپتے ہوئے گرجدار آواز میں کہا، اے سعد تجھ پر تیری ماں روئے، اے سعد تجھ پر تیری ماں روئے. تو یہ چاہتا ہے کہ عمر اس لباس کو اور اس حلیے کو تبدیل کر لے. اللہ، ارے سن، عمر کو سر کے بالوں سے لے کر پیروں تک جو عزتیں ملی ہیں یہ طریقہ مصطفیٰ اور شریعت مصطفیٰ پہ عمل کرنے کی وجہ سے ملی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عرس مقدس مذہب اسلام ذات فاروق اعظم، نعرہ حیدری. شریعت مصطفیٰ اور طریقہ مصطفیٰ پہ عمل کرنے کی وجہ سے ملی ہے، ورنہ عمر وہ دن کبھی نہیں بھولتا جب عمر جانور چرانے کے لیے میدانوں میں جاتا تھا اور عمر کے باپ آ کر کمر پر میرے ضرب لگا کر کہتے تھے، عمر تجھے تو جانور چرانے نہیں آتے، تو زندگی میں کیا کرے گا؟ اے عمر تجھے جانور چرانے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں آتا، تو زندگی میں کیا کرے گا؟ آج یہ جو شان و شوکت مسلمانوں کی اور اسلام کی دیکھ رہے ہو، یہ اس عمر کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرنے کی وجہ. سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد. طریقے مصطفیٰ پہ. اور میں نے جیسے کہا کہ حضور مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ کا بھی یہاں پر میں سمجھتا ہوں، جی ہاں، بس یہ دو ایک باتیں رہ گئی ہیں، کہہ دیجئے سبحان اللہ. میں آپ لوگوں پر زبردستی مسلط ہونے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں. کبھی آپ لوگ یہ سوچیں کہ حضرت اب بیٹھ گئے ہم کہہ بھی نہیں سکتے، ہے نا. میں جو باتیں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ آج نہیں تو بعد میں محسوس کریں گے. حضور مجاہد ملت کی اس عرس کی تقریب میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں. یہ حضور مجاہد ملت ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ جس وقت حضور مجاہد ملت مراد آباد جامع نعیمیہ میں زیر تعلیم تھے، حضور صدر الافاضل کی بارگاہ میں، اور حضور مجاہد ملت کی ذات تو وہ ذات ہے جو علم ظاہری اور علم باطنی، یعنی جس کو شریعت اور طریقت کے مجموعے کا نام حضور مجاہد ملت ہے. جہاں آپ شریعت کی بات کریں گے، علم ظاہری کی بات کریں گے، جہاں حضور مجاہد ملت کے استاد حضور صدر الافاضل ہیں وہیں حضور صدر الشریعہ ہے. اور جہاں طریقت کی بات آئے گی تو وہاں بریلی اور کچھوچا دونوں آنکھوں کا نور ہے. سبحان اللہ. اس مجموعے کا نام حضور مجاہد ملت.
حضور مجاہد ملت جامع نعیمیہ میں زیر تعلیم ہے. ہمارے حافظ جنید صاحب مراد آباد بارہا جاتے ہیں. مراد آباد شہر میں جب ٹرین آپ کی گاڑی داخل ہوگی تو ایک ندی پڑتی ہے جس کو گنگا کہا جاتا ہے. گنگا بالکل بائیں جانب اسی سے متصل حافظ صاحب کا ایک مزار ہے. بہت پائے کے بہت بڑے بزرگ قطب مراد آباد حضرت حافظ صاحب کہ یہاں پروگرام کے لیے کچھ لوگ حضور صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے. کہا حضور فلاں دن ایک پروگرام حافظ صاحب کی زیارت پہ آستانے پر ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں اور حضور ہم لوگوں کی خواہش اور پورے محلے کی خواہش یہ ہے کہ اس میں آپ تشریف لائیں, آپ کا بیان ہے. آپ نے فرمایا کہ اس تاریخ میں میں تو نہیں رہوں گا مگر میں اپنے روحانی فرزند کو بھیجوں گا. سبحان اللہ. میرا روحانی فرزند جائے گا. حضور مجاہد ملت کو بلایا, کہا حبیب الرحمان یہاں آؤ. واہ 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 واہ. حبیب الرحمان یہاں آؤ. حضور مجاہد ملت تشریف لے گئے. 2 زانو 10 بستہ عرض کرتے ہیں, جی حضور. کہا حافظ صاحب کے یہاں فلاں تاریخ میں پروگرام ہے, اس میں آپ چلے جائیے گا. بعد نماز مغرب پروگرام ہے, شام کا وقت ہوگا. ایک کام کیجیے گا, اپنے ساتھ چند ساتھیوں کو لے لیجیے گا, ساتھیوں کو لے کر چلے جائیے. اس تاریخ پر حافظ حضور مجاہد ملت رحمۃ اللہ علیہ حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر پہنچے اور میلاد شریف کی محفل کا انعقاد ہوا. محفل کچھ طویل ہو گئی اور جب رات کا وقت ہوا, برسات کا زمانہ ہے, برابر میں گنگا بہ رہی ہے, بالکل گنگا کے کنارے حافظ صاحب کا مزار ہے, ایک دم دریا کے کنارے. جب رات کی تاریک میں جب باہر نکلے تو دیکھا کہ دریا افان پر ہے. دریا کا پانی اس قدر عبور ہو چکا ہے, اس قدر پھیل چکا ہے کہ اب اس دریا کو پار کرنا مشکل ہی نہیں, ناممکن ہے. حضور مجاہد ملت کے جو ساتھی تھے, کہا کہ اب چونکہ ساتھی تھے تھوڑے بے تکلف بھی تھے, کہا کہ اب کیسے جائیں گے, اور اگر رات کو مدرسے نہیں پہنچے تو حضور صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج سے وہ لوگ واقف تھے کہ حضرت بے چین ہو جائیں گے, پریشان ہوں گے, فکر مند ہوں گے کہ آخر یہ بچے کہاں رہ گئے. حضور مجاہد ملت خاموش کھڑے ہوئے ہیں, ساتھی گفتگو کر رہے ہیں. اچانک حضور مجاہد ملت فرماتے ہیں کہ رکو, تم دونوں میرے دائیں بائیں پہلو میں اپنے پہلوؤں کو پھنسا لو. کہہ دیجئے سبحان اللہ. تم لوگ اپنے پہلوؤں کو میرے پہلوؤں میں پھنسا لو اور اپنی آنکھوں کو بند کر لو, آنکھیں کھولنا نہیں. آنکھوں کو بند کر لو, کھولنا نہیں. اور میں جب کہوں تو چلنا شروع کر دینا, چلتے جانا چلتے جانا چلتے جانا. جب میں کہوں آنکھیں کھول لو تو آنکھیں کھول لو. کہا ٹھیک ہے. آنکھیں بند کر لی, پہلوؤں سے پہلو, ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب. دونوں ساتھیوں کے پہلوؤں کو اپنے پہلوؤں پھنسایا, کہا کہ چلو. اب چلنا شروع کر دیا. ساتھی تھے, بے تکلف تھے. تھوڑی دیر کے بعد سوچا کہ یہ حبیب الرحمان ہمیں کس جانب لے کر جا رہے ہیں, ذرا ایک آنکھ کھول کر تو دیکھیں. جب ایک آنکھ کھول کر دیکھا تو بالکل بیچ دریا کے بیچ میں, دریا کے اوپر. ڈر کے مارے کھڑکی بن گئی, آنکھ پھر بند کر لی, اب نہیں کھولی. دریا کے پار نکل گئے, واپس مدرسہ پہنچے. ایسے حالات اور ایسے معاملے کو اور ایسی بات کو مشاہدہ کر کے حیرت و تعجب میں ڈوب کر رات بھر نیند نہیں ہے, مسجد کے کونے میں بیٹھ کر صبح ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. فجر کی اذان ہوئی, مؤذن نے فجر کی اذان پکاری. حضور صدر الافاضل معمول کے مطابق مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اپنے کاشانہ مقدس سے مسجد تشریف لائے. دیکھا شب بیداری کا خمار روحانی فرزند کی آنکھوں میں ابھی بھی موجود ہے.
جاگنے کی علامتیں اس کے چہرے سے ظاہر ہیں، پریشانی کے آثار بالکل نمایاں ہو رہے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد، نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا حجرے میں آنے کا۔ کہا بابو کیا بات ہے، چہرے سے بڑے پریشان اور فکر مند معلوم دے رہے ہو۔ کہا حضور رات تو حیرت ہو گئی، رات تو عجیب معاملہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کہا حضور آپ کے حکم پر ہم حافظ صاحب کے یہاں میلاد شریف کی محفل میں گئے۔ میلاد شریف کی محفل پڑھنے کے بعد جب باہر نکلے، دریا افان پر تھا، دریا موجیں مار رہا تھا، دریا کا پانی اس قدر بڑھ چکا تھا کہ دریا سے نکلنا ممکن نہیں، ناممکن تھا، مگر آپ نے حبیب الرحمن کو ہمارا قائد اور رہنما بنا کر بھیجا تھا، ہمارا کپتان بنا کر بھیجا تھا۔ حبیب الرحمن نے کہا میں جیسا کہتا ہوں ویسا کرتے جانا، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اپنے پہلوؤں کو میرے پہلو میں پھنسا لو، جب میں کہوں آنکھیں بند کر لینا، جب میں کہوں آنکھیں کھول لینا۔ حضور میں نے درمیان میں آنکھ کھولی، ہم پانی کے اوپر تھے، اچانک پھر میں نے ڈر کے مارے آنکھ بند کر لی۔ جب حبیب الرحمن نے مجھ سے آنکھیں کھولنے کے لیے کہا، میں نے آنکھیں کھولی، ہم تمام لوگ بخیر و عافیت کے حفاظت کے ساتھ دریا کے پار ہو گئے۔ حضور یہ بات دیکھ کر میں حیرت میں پڑ گیا اور گھبرا کر مسجد میں چھپ گیا، حبیب الرحمن کے ساتھ کمرے میں جا کر نہیں لیٹا۔ حضور صدر الافاضل رحمت اللہ علیہ نے 70-80 سال پہلے یہ بشارت دے کر پوری دنیا کے مسلمانوں اور حضور مجاہد ملت کے غلاموں کے دلوں اور ذہنوں پہ یہ ضرب لگائی تھی۔ حضور صدر الافاضل فرماتے ہیں بیٹا ابھی سے پریشان ہو گئے، ابھی سے پریشان ہو گئے، ارے آج تو اس دریا میں تم نے دیکھا ہے، تم دو کو لے کر پار ہوا ہے، کل پل صراط پہ دیکھنا میرا ہے رحمان، میدان محشر میں دیکھنا پل صراط پہ میرا یہ روحانی فرزند حبیب الرحمن۔ ارے آج دو کو لے کر پار ہوا ہے، دو کو لے کر پار ہوا ہے، کل کروڑوں کو لے کر پار ہو جائے گا۔ واہ 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 واہ، زندہ کروڑوں کو لے کر پار ہو جائے گا۔ یہ حضور مجاہد ملت ہیں۔ تاریخ پڑھنے والوں نے اور مورخین نے روایت کیا ہے حضور مجاہد ملت کے حوالے سے، حضور مجاہد ملت کے بہت ساری، مولا عمر کا وہ آخری پوائنٹ جو ہے، مطلب اصلا تیار حضرت صاحب نے کہا تھا بہت ساری آپ کے بہت سارے مناظرے ہیں، بہت ساری کرامتیں ہیں۔ اگر یہاں پر علماء کرام بیان کرنے بیٹھ جائیں تو ہفتے گزر جائیں، راتیں گزر جائیں، مگر ہمارے بزرگوں کی تاریخ پوری نہیں ہو سکتی، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ انہی بزرگوں کی خدمتوں اور انہی کی کاوشوں کا آج ثمرہ ہے کہ ہم اور آپ آسانی سے مسلک اعلیٰ حضرت پہ چل رہے ہیں۔ انہی کی قربانیوں کا یہ ثمرہ ہے جو مشقتیں ان بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے اٹھا لی۔ آج ذرا تصور کر لیجئے، روح کانپ جاتی ہے، خدا کی قسم روح کانپ جاتی ہے۔ میلوں میلوں کھیتوں کی پگڈنڈیوں پر پیدل تنے تنہا چلے جا رہے ہیں۔ آج تو کسی کو بلائیے تو مالدہ ایئر کنڈیشن گاڑی اگر نہیں بھیجیے گا نا، مالدہ سے ریٹرن ٹکٹ لے کے واپس، مالدہ سے واپس۔ اور یہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے۔ یہ جو کھیتی لہلہاتی ہوئی دکھ رہی ہے، یہ انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، یہ اسی کا پھل ہے۔ حضور مجاہد ملت کے بہت سارے واقعات اور کرامات آپ نے سنے، پڑھے، مگر ایک اختصار کے ساتھ حضور مجاہد ملت کا ایک مناظرہ بہت اختصار کے ساتھ آپ سماعت کر لیں۔ زیارت حرمین طیبین کے لیے جب حضور مجاہد ملت تشریف لے گئے، اور الحمدللہ یہ ہمارے بزرگوں سے ہم نے حضور مولانا اختر ضیائی صاحب، حضور صدر الافاضل رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی اپنے بزرگوں سے سنا اور پڑھا کہ جب سے یہ حجاز مقدس سعودی عرب ہو گیا اور یہاں پر وہابیوں کا تسلط قائم ہوا اور وہاں پر امام ان کے عقیدے کا گیا، تب سے ہمارے بزرگوں نے حرمین طیبین میں باجماعت نماز پڑھنا ان کے پیچھے تک کر دیا۔ نماز پڑھتے ہیں، باجماعت پڑھتے ہیں، آج بھی پڑھتے ہیں، علل اعلان پڑھتے ہیں اور قیامت تک پڑھتے رہے ہیں۔
حضور مجاہد ملت بھی پہنچے. جب ظہر کا وقت گزر گیا, حضور مجاہد ملت نے امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. اتفاق سے وہاں کے مفتی اعظم کو اس بارے میں پتہ چلا, وہ پہنچ گیا مجاہد ملت کے پاس. حضور مجاہد ملت کے پاس پہنچ کر کہنے لگا, مولانا صاحب آپ بھی عجیب آدمی ہیں, آپ بھی عجیب ہیں, ہمارے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں, اپنی جماعت الگ کرتے ہیں. اس پر آپ نے سنا ہے کہ کئی مرتبہ حضرت کو سزا بھی ہو گئی, وہاں پر بڑی بڑی سخت صحبتوں سے بھی گزرنا پڑا. حضور مجاہد ملت فرماتے ہیں, آپ مفتی اعظم مکہ ہیں اور عجیب کمال کی بات کرتے, ایک طرف تو ہمیں مشرک کہتے ہیں اور دوسری طرف ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے امام کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے. آپ کو تو پہلے ایمان کی دعوت دینا چاہیے. حواس باختہ آ گیا. حضور مجاہد ملت فرماتے, اچھا یہ بتائیے آپ ہمیں مشرک کیوں کہتے ہیں, آپ ہمیں مشرک کیوں کہتے ہیں. کہا کہ بہت ساری باتیں ہیں, اگر موٹی موٹی چند ایک باتیں سمجھنی ہے تو ایک یوں سمجھ لیجئے کہ آپ جیسے اولیاء انبیاء کے وسیلے کے قائل ہیں, ہم لوگ اس کو نہیں مانتے. کہا کہ بھئی آپ کے نزدیک وسیلہ کیا, اس کی تعریف کر دیجئے. کہا ہمارے نزدیک روزہ, نماز, حج, زکوٰۃ, عبادت, اعمال حسنہ. کہا کہ اچھا ایک بات بتائیے, تھوڑی دیر پہلے آپ نے نماز ظہر ادا کری. کہا کہ ہاں میں نے بھی کری. کہا کہ ہاں. کہا آپ کے نزدیک عبادت وسیلہ ہے, تو یہ بتائیے کہ آپ کی نماز قبول ہوگا, اس کی گارنٹی ہے آپ کے پاس؟ گارنٹی ہے آپ کے پاس؟ کہا کہ کیا بات کرتے ہیں مولانا, ہمارا کام عمل کرنے کا ہے, جزا اور سزا دینے کا کام تو رب کا ہے. اللہ کس کی قبول کرے یا نہ کرے, مگر ہم بندے ہیں, ہمارا کام ہے نمازیں پڑھتے رہنا, عبادت کرنا, رمضان کا مہینہ آئے روزے رکھنا. اللہ نے توفیق دی ہے, سرمایہ دار بنایا ہے, حج کا فریضہ انجام دیجیے. کہا کہ اچھا ایک بات اور بتا دیجیے, آخری بات. کہا کہ حضور کی ذات کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور ہمارے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبول و مقبول ہیں یا نہیں؟ کہا مولانا کمال کی بات کرتے ہیں, حضور تو قبول ہی قبول ہیں. حضور تو ایسے قبول ہیں کہ حضور سے جس کو نسبت ہو جائے وہ بھی قبول ہو جائے. کہیے سبحان اللہ, الحمدللہ. الحمدللہ ہمارا عقیدہ, نظریہ, مسلک ثابت ہو گیا. تم جس کو وسیلہ تصور کرتے ہو, تمہیں گمان نہیں, تمہیں یہ یقین نہیں کہ یہ رب کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہوگا یا نہیں, یا ہمارے کل قیامت کے دن منہ پہ مار دیا جائے گا. مگر الحمدللہ ہمیں اپنے وسیلے پر اتنا پکا یقین ہے, ہمارا عمل ضرور ہمارے منہ پہ مارا جا سکتا ہے, مگر جب بارگاہ خدا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہم لے کر حاضر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بدعمالیوں کو نہیں دیکھے گا, رب ہماری کمیوں کو نہیں دیکھے گا, رب ہماری ناتواریوں کو نہیں دیکھے گا, بلکہ رب یہ دیکھے گا وسیلہ تو میرے حبیب کا. زندہ باد, نعرہ تکبیر.